بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سلسلے کا آج 21واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں بحفاظت رہ رہے ہیں اور ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے مدینہ میں جو منافقین تھے ان سے رابطہ کیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے مدینہ کے جو لوگ تھے اوس اور خزرج، جن میں کافی عرصے سے لڑائی چل رہی تھی، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شخص کو اپنا سردار بناتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اسے وہ اپنا بادشاہ یا سردار تسلیم کرنے والے تھے کہ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں اور اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکومت کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ شخص جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ سرداری سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک شدید غصہ، رنجش، دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اسلام لے آتا ہے، لیکن دل سے یہ بت پرست رہتا ہے ہمیں آخر تک۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک بہت مضبوط جتھا ہے، اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں جو منافق ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے دل سے، اندر سے وہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، لیکن بظاہر وہ مسلمانوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ تو قریش اس شخص کا انتخاب کرتے ہیں، اسے ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط میں یہ ہے کہ تم نے محمد کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے اور اسے حفاظت سے رکھا ہے، اگر تم محمد سے جنگ نہیں کرتے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو یہ خط پڑھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو آپ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی سے جا کے ملتے ہیں، اور آپ ایک مختصر تقریر فرماتے ہیں کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی بیٹوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اہل مدینہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ تو آپس میں سب رشتہ دار تھے، انہی دو قبیلے کے افراد تھے، اوس کے یا خزرج کے۔ تو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں عبداللہ بن ابی کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر منتشر ہو جاتے ہیں اور اپنے سردار کا کہنا نہیں مانتے۔ تو ان کا یہ عمل دیکھ کر یہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو اصلیت ہے وہ کھل جاتی ہے اور صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ منافق ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوا۔ قریش اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمانوں کو بھی دھمکی آمیز پیغامات بھیجتے رہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مدینہ پہنچ کر تم ہم سے بچ گئے ہو، ہم مدینہ آ کر تم سے لڑیں گے، تمہیں وہاں آ کر ماریں گے۔ تو مدینہ میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت رہتی ہے۔ صحابہ کرام راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کا پہرا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو نہیں سو پاتے، جاگتے رہتے ہیں۔ بلکہ صحیح مسلم میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ہم راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھروں کا پہرا دیتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے نیک صحابہ میں سے آج رات کوئی آئے
اور میرے گھر کا پہرا دے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ ہم نے آواز سنی جیسے کوئی اسلحہ لے کر آ رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں خوف زدہ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آج رات آپ کا پہرا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور سو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہرا دینے کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا ختم کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی بھی اجازت دے دی، یعنی یہ حکم نہیں تھا جہاد کا، محض اجازت تھی، اور یہ اجازت پہلے نہیں دی گئی تھی۔ یعنی اگر آپ مکی دور کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیں، بہت اذیتیں دیں، لیکن مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی جوابی حملہ کریں، ریٹیلیٹ کریں۔ یہ اجازت مدینہ میں آ کے ملتی ہے، اور یہ پہلی ہجری میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد کر سکتا ہے۔ یعنی اس آیت سے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو تجارتی راستہ تھا، جو مکہ سے شام کے درمیان تھا، اور یہ تجارتی راستہ مدینہ سے گزر کے جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجارتی شاہراہ جو ہے بند کر دی۔ نہ صرف یہ کہ بند کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے بھی معاہدہ کر لیا جو اس تجارتی راستے کے ارد گرد آباد تھے۔ ان قبائل میں جو اہم ترین قبیلہ ہے، جو بہت جنگجو قبیلہ تھا، وہ قبیلہ جہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صلح کا معاہدہ کیا، اور یہ بھی معاہدہ کیا کہ جو قریش کے تجارتی قافلے ہیں ان کو یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا کہ اس راستے کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے فوجی دستے بھیجتے رہتے۔ یعنی جنگ بدر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی فوجی مہمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال کیں، اور کچھ غزوات بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ میں ان کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو فوجی مہم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال کی ہے، اس کا نام ہے سیف البحر۔ یہ پہلی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ارسال کی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری فوجی مہم ارسال کی جو رابغ کی طرف تھی۔ رابغ ایک شہر ہے، آج بھی آباد ہے، جو مکہ کے قریب ہے، مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر مدینہ کی طرف ساحل سمندر کے نزدیک ہے۔ اس طرف آپ نے بھیجی، اور یہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھی۔ تیسری جو مہم ہے وہ اس کا نام ہے خرار، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ نے یہ فوجی مہم بھیجی۔ اور یہ ساری مہمات جو ہیں قریش کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کے دل میں خوف پیدا کرنا ہے کہ وہ اس راستے پر نہ آئیں، تاکہ مدینہ جو ہے وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو سکے۔ ان 3 فوجی مہمات کے بعد جو پہلی ہجری میں ہوئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ہجری کے شروع میں صفر کے مہینے میں پہلا غزوہ ہوتا ہے۔
اس کا نام ہے غزوہ ابوا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے ہیں اور قریش کے ایک قافلے کا پیچھا کرتے ہیں۔ دوسرا غزوہ جو ہے اس کے بعد، وہ بھی دوسری ہجری میں ہے، وہ ہے غزوہ بوات۔ اور تیسرا جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ صفوان۔ غزوہ صفوان میں یہ ہوتا ہے کہ مکہ سے ایک سردار ہے کرز بن جابر فہری، یہ مدینہ کی بعض چراگاہوں پر حملہ کرتا ہے اور مسلمانوں کے جانوروں کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ کا لشکر لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور وادی صفوان ہے جو بدر کے قریب ہے، وہاں تک اس شخص کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن یہ جو شخص ہے کرز بن جابر، یہ اپنی فوج سمیت وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور مقابلہ نہیں کرتا۔ ساتویں مہم جوئی جو ہے یا فوجی دستہ، وہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، غزوہ ہے، اور اس کا نام ہے غزوہ ذو عشیرہ۔ ذو عشیرہ ایک جگہ ہے، آج کل وہاں پہ ایک بہت بڑا شہر آباد ہے جس کا نام ینبو ہے، تو یہاں پر ذو عشیرہ تھا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ مکہ سے قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب یہاں پہنچتے ہیں ذو عشیرہ تو پتہ چلتا ہے کہ قافلہ تقریباً 2-3 دن پہلے وہاں سے گزر چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو اس پر دوبارہ حملہ کریں گے، واپس آ جاتے ہیں، اور جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوبارہ تعاقب کرتے ہیں، اور یہی وجہ بنتی ہے غزوہ بدر کی، جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ 8ویں فوجی مہم وادی نخلہ کی طرف روانہ کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو وادی نخلہ کی طرف بھیجا۔ وہاں بھی یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ طائف سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن ہوا یوں کہ جس روز حضرت عبداللہ بن جہش اس قافلے کے قریب پہنچے، یہ رجب کا آخری دن تھا، اور ماہ رجب جو ہے مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا ممنوع ہے۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اس شش و پنج میں گرفتار ہو گئے کہ کیا وہ رجب کے مہینے میں حملہ کریں یا نہ کریں، یعنی رجب کا آخری دن تھا، اور ساتھ میں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ حملہ نہیں کرتے تو یہ قافلہ مکہ پہنچ کے وہاں سے مدد حاصل کرے گا اور دوبارہ ان پر حملہ آور ہو کر ان سب کو مار سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں حملہ کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے حملہ کیا اور معمولی لڑائی ہوئی، اس قافلے میں سے ایک مشرک مارا گیا، 2 بندوں کو انہوں نے قید کر لیا، اور قافلے کا جو سامان ہے وہ لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ قریش کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھالا کہ مسلمان جو یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے مقدس مہینے کا خیال نہیں کیا اور رجب کے مہینے میں انہوں نے جنگ کی ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت میں قرآن مجید نازل فرمایا، ارشاد ہوا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو تنبیہ کی اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، میں نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ آپ مقدس مہینوں میں جنگ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو مشرکین میں سے مارا گیا تھا اس کی دیت دی، اور یہ جو 2 قیدی ہوئے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی اس فوجی مہم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو باقاعدہ فرض قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ
تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوتی ہے، جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن غزوہ ہے۔ اس غزوے کی کیا تفصیلات ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔